أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. صلوات محمد وعلى آله. 1447 ہجری کے عشرہ ماہ محرم الحرام کی مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں آج پہلی مجلس میں ہمارا آپ شریک ہے. مجالس کا عنوان معارف ولایت اللہ اور اسی عنوان پر انشاءاللہ ہم اور آپ باتیں کرتے رہیں گے. اور یہ جو معارف ولایت اللہ ہے، اللہ کی ولایت کی معرفت، یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کے بنائے ہوئے ولیوں کو نہ پہچان جائے. یہ ہماری تقریر کا عنوان ہے اور یہی مضمون رہے گا انشاءاللہ. اور یہ جو اس وقت ہم مجلس اعزاز کے فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں کسی منزل پر عرض کر رہا تھا اور آپ کے حوالے یہ بات آج ضروری ہے کہ کروں کہ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. اس نے ایک موقع پر یہ بھی دکھا دیا کہ وہ کس طریقے سے اس پوری کائنات کو رزق تقسیم کر رہا ہے. کسی نبی کو رزق تقسیم کر کے دکھایا کہ میں ایسے رزق تقسیم کرتا ہوں. کسی نبی کو تخلیق کر کے بتایا کہ میں ایسے خلق کرتا ہوں. کسی نبی کو مردے زندہ کر کے بتایا
کہ میں ایسے مردے زندہ کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ نے اپنی قدرت کے مظاہر مختلف طریقوں سے، مختلف زاویوں سے، مختلف انبیاء کو، مختلف رسولوں کو، مختلف اولیاء کو دکھایا۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو یہ زمین اور اس زمین کے تمام ساکنان عرض جتنے بھی رہ رہے ہیں، اس زمین پر 24 گھنٹے دن بھی ہو سکتا تھا، 24 گھنٹے رات بھی ہو سکتی تھی، لیکن اس نے زمین کے اس خطے میں آدھے دن رکھا ہے اور آدھا یوم رات رکھی ہے۔ 12 گھنٹے دن ہوگا، 12 گھنٹے رات رہے گی۔ تو اب یہ ایسا ہے کہ یہ زمین جو گردش کر رہی ہے سورج کے گرد، تو جس زمین کا زاویہ سورج کے سامنے آ جاتا ہے ادھر دن نکل آتا ہے، اور جو سورج کے سامنے نہیں ہوتا وہاں رات ہوتی ہے۔ اسی طرح اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں زمین کے اس حصے میں کہ جو اس وقت سورج سے مقابلہ کر رہا ہے، تو یہاں پر دن نکل آیا اور آپ جاگ گئے، اور جاگ کر آپ مجلس حسین میں آ گئے۔ اسی طریقے سے زمین کا وہ حصہ کہ جو اس وقت سورج سے دور ہے، وہاں اس وقت ہو رہی ہے رات، تو وہاں دن کیوں نہیں ہو رہا؟ اللہ قادر مطلق ہے، اسے روشنی کرنے کے لیے سورج کی احتیاج نہیں ہے۔ وہ ہر موقع پر ہر جگہ دن کر سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اصول قائم کیا ہے کہ تم جب رات آ جائے تو آرام کیا کرو۔ ہم نے رات بنائی ہے آرام کرنے کے لیے، اور جب رات آ جائے تو دن بھر کے تھکے ہارے مسافر جا کے اپنے بستروں پر سو جاؤ، اور جب سو جاتے ہو تو تمہیں اپنی خبر نہیں ہوتی تو دنیا کی کیا خبر ہوگی۔ جب سو جاتے ہو تو تم نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، جب سو جاتے ہو تو تم کوئی عبادت نہیں کر رہے ہوتے، جب سو جاتے ہو تو تم ذکر اللہ نہیں کر رہے ہوتے، جب سو جاتے ہو تو تم تسبیحات نہیں کر رہے ہوتے، تم سو جاتے ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے آدھا دن آدھی دنیا میں اس لیے رکھا اور آدھی رات آدھی دنیا میں اس لیے رکھی کہ اگر کہیں پر آدھی دنیا سو جائے تو کہیں پر آدھی دنیا جاگ بھی رہی ہو۔ وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس روئے عرش پر کوئی لمحہ بھی ایسا ہو کہ جس لمحے میں انسان ذکر حسین سے غافل ہو جائے۔ اگر آدھی دنیا سو رہی ہے تو آدھی دنیا جاگ رہی ہے۔ اس وقت ہم جاگ کر ذکر حسین کر رہے ہیں، اس وقت مغربی حصوں میں رات ہو چکی ہے، وہ سو چکے ہیں، لیکن دنیا میں ذکر حسین جاری اور ساری، اور اسی ذکر حسین کی بدولت ذکر اللہ اور اللہ کی تسبیحات ہو رہی ہیں۔ مجھے بتایا جائے کہ میں مسلسل یہ جملہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ذکر حسین سوائے ذکر اللہ کے ہے کیا؟ یعنی آپ نے جملہ محفوظ کیا ہے کہ نہیں؟ یہ ذکر حسین ذکر اللہ ہے۔ مجھے بتائے عالم اسلام کہ اسی منبر عزا سے توحید بھی بیان کی جاتی ہے، اسی منبر عزا سے رسالت و نبوت بھی بیان کی جاتی ہے، اسی منبر عزا سے امامت بھی بیان کی جاتی ہے، اسی منبر عزا سے قیامت بھی بیان کی جاتی ہے، اسی منبر عزا سے اللہ کے صفات بھی بیان کیے جاتے ہیں، اسی منبر عزا سے اللہ کے تمام تر ذات کی بات بھی کی جاتی ہے۔ تو یہی پر تو ہم آ کر یہ کہنے میں حق بجانب ہو جاتے ہیں کہ جہاں حسین ہے وہی اللہ ہے، جہاں پر ذکر حسین ہے وہیں ذکر اللہ ہے، وہیں ذکر اللہ ہے۔ نہیں تو ہم یہ بات بھی کہنے میں حق بجانب ہے کہ دونوں طرف اللہ کا نام لیا جا رہا تھا۔ سن 61 ہجری میں دونوں طرف اللہ کا نام لیا جا رہا تھا۔ تمہیدی تقریر ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ پہلی تقریر میرا ایک پیغام ہوتی ہے کہ جو جہاں جہاں تک چاہے دنیا سنتی چلی جائے۔ دونوں طرف ذکر اللہ ہو رہا تھا، دونوں طرف والے اللہ کو مان رہے تھے، دونوں طرف والے اللہ کو مان رہے تھے۔ وہاں پر بھی اذانیں ہو رہی تھی، یہاں پر بھی اذانیں ہو رہی تھی۔ بہت سی گفتگو سنی ہے آپ نے اس منظر پر، لیکن ایک جملہ میرا لے جائیے کہ اس طرف بھی اذانیں تھی، اس طرف بھی اذان، اس طرف بھی نماز، اس طرف بھی نماز، اس طرف بھی جہاد کے شوقین، اور اس طرف حکم جہاد دینے والے کا نواسا۔ کیا بات توجہ فرمائی آپ نے؟ یعنی اس طرف بھی حاجی، اس طرف بھی حاجی، ہر چیز ہو رہی ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، ذکر اللہ ہو رہا ہے، وہاں بھی تسبیحات ہو رہی ہیں،
وہاں پر بھی کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کے ماتھوں پر سجدوں کا داغ تھا. اور یہاں پر بھی کچھ پیشانیاں ایسی تھیں کہ جن کے ماتھوں پر سجدوں کا سورج چمک رہا تھا. یہاں پر بھی سجدہ گزار, وہاں پر بھی سجدہ گزار, سب کچھ وہی تھا. وہاں کوئی یہودی نہیں آ گئے تھے. سن 61 ہجری میں حسین کے مقابلے پر یہودی نہیں تھے, اور عیسائی تو کبھی آیا ہی نہیں مقابلے. عیسائی تو آل محمد کے مقابلے پہ, محمد و آل محمد کے مقابلے پہ کبھی آیا ہی نہیں. ایک دفعہ آنے کی جرت کی تھی, لیکن خود ہی کہہ کے ہٹ گیا. وہ چہرے دیکھ رہے ہیں, اگر پہاڑوں سے کہیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. یہودی ہمیشہ سے مسلمانوں کا مخالف رہا, رسول کا مخالف رہا. جا کے پڑھیے کہ جہاں لکھا ہوا ہے کہ رسول کی آمد سے پہلے ہی یہودی چونکہ اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے نشانیاں پیغمبر آخر کی, تو اب رسول کی آمد سے پہلے ہی انہوں نے وہ انتظامات کیے ہوئے تھے کہ رسالت آپ اس دنیا میں نہ آ سکے, اور اگر آ جائیں تو ہمیں معلوم ہو جائے, اور جب معلوم ہو جائے تو ہم ان کو شہید کر دیں, اس دنیا سے ہٹا دیں. اس لیے کہ جب وہ آنے والا آئے گا تو یہودیت کا نام و نشان مٹ جائے گا. یعنی یہودیت کو اصل خطرہ محمدیت سے ہے. لیکن یہ سمجھے اس بات کو, یہودیت کو اصل خطرہ محمدیت سے ہے, اسے کسی اور سے خطرہ نہیں ہے. اسے یزیدیت سے خطرہ نہیں ہے, اسے حسینیت سے خطرہ ہے. اسے یزیدیت سے خطرہ نہیں ہے, اسے حسینیت سے خطرہ ہے, اسے محمدیت سے خطرہ ہے. تو وہ ہمیشہ پیغمبر آخر کے مقابلے پر آیا. تو اب جو حسین کے مقابلے پر آئے وہ بھی یہودی نہیں تھے, وہ بھی عیسائی نہیں تھے, وہ کوئی بتوں کو نہیں پوج رہے تھے. بولے تو بات ہے کہ اجازت ہے بسم اللہ. ایک آیت آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. اس منزل پر یہ آیت پڑھ دینا بالکل برمحل ہوگا کہ وہاں پر بت پرست نہیں تھے. حسین کے سامنے بتوں کو پوجنے والے نہیں تھے, انہوں نے کوئی نیا بت نہیں بنا لیا تھا. قرآن میں سورہ طٰہٰ میں آواز ہے, اور جناب موسیٰ کو مخاطب کر کے اللہ کہہ رہا ہے, اور بڑے تحمل سے میں آیت پڑھ رہا ہوں, اگر بات آپ تک پہنچ جائے تو مجھے بتا دیجیے گا, نہیں تو میں رکوں گا نہیں. اس آیت پر میں رکوں گا, ویسے ترجمہ آپ کے حوالے کروں گا, جو سمجھ جائیں گے ان کو میرا سلام. حضرت موسیٰ کو مخاطب کر کے جب جناب موسیٰ چلے گئے اور میقات کے لیے گئے 30 راتوں کے لیے, اور 40 راتیں ہو گئی, اس وقت اللہ نے جناب موسیٰ کو مخاطب کر کے کہا. اب موسیٰ قوم سے چلے گئے, قوم ادھر ہے اور موسیٰ دور. موسیٰ قوم میں نہیں, قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اللہ کے بلانے پر, چاہے 40 دن ہی کے لیے کیوں نہ گئے. گئے تو 30 دن کے لیے, لیکن اللہ نے 10 راتیں اور بڑھا دی, تو 40 دن ہی کے لیے کیوں نہ گئے. ایک بار جب چلے گئے تو ایک بار اللہ نے کہا قَالَ فَإِنَّا فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَزَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ. کہا کہ اے نبی, ترجمہ کر رہا ہوں, اے نبی موسیٰ, تم جب چلے گئے نا, تمہارے جانے کے بعد ہم نے تمہاری قوم کا امتحان لیا, اور سامری نے ایک بچڑا بنا لیا. سامری نے بچڑا بنا لیا, تو ہم نے اس کے ذریعے سے تمہاری قوم کا امتحان لیا کہ بچڑے کو مانو گے یا نبی کو مانو گے, یا نبی جسے چھوڑ جائے اسے مانو گے. اَزَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ, اور سامری نے انہیں بہکا دیا, سامری نے انہیں راہ سے بھٹکا دیا. تو اب میں آج یہ کر رہا ہوں کہ وہاں پر بھی کوئی بت پرست نہیں تھے. توجہ فرمانے آپ, اور ادھر خود بانی اسلام کا نواسا. تو اب فرق کرنا پڑے گا, عالم اسلام کو فرق کرنا پڑے گا, اور فرق تلاش کرنا پڑے گا کہ حق کدھر. چپ ہو گیا, دونوں طرف 61 ہجری میں نمازیں ہیں, روزے ہیں, حج ہیں, زکات دینے والے ہیں, جہاد کرنے والے. تو اب دیکھنا پڑے گا کہ حق کس طرف ہے, اور پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ علیہ السلام کون ہے اور علیہ اللعن کون ہے.
ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھنا پڑے گا کہ حق کس طرف ہے. تو اس میں کوئی دیکھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے, اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ ہم تقاضا کریں کہ دیکھو اور تحقیق کرو. اس میں تو بات بالکل صاف ہے کہ حق ہمیشہ سے حسین کی طرف رہا ہے, اور جو حسین کے مقابلے پہ آ جائے وہ باطل رہا ہے. آپ کہیں گے دلیل, میں کہوں گا دلیل ابھی تو دے چکا کہ اگر حسین حق پر نہ ہوتے تو کبھی بھی نبی مباہلے میں حسین کو اپنے سے آگے نہ لے جاتے. اتنے سلامت رہے اگر باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ, تمہیدی تقریر ہے, اور کل سے ہم اس موضوع کو کھولیں گے اور آپ کے حوالے کریں گے کہ اصل میں ولایت اللہ ہے کیا. توجہ ہے آپ کی, اور خدا آپ کو سلامت رکھے, شاد و آباد رکھے. سب کو یہاں سے وہاں تک جتنے بھی حضرات جتنے کو مومنین مومنات پوری دنیا میں ہیں سب کو چادر زہرا کے سائے میں دیتا ہوں, سب کو حضرت ابو الفضل عباس کے علم کے سائے میں دیتا ہوں. پروردگار سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے. تو اب یہ ہے وہ حق کہ جہاں پر حسین بتا رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں. اس لیے میں مجبور ہوں یہ جملہ کہنے کے لیے, اس لیے کہ جملہ آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے, اور میں اسی امام بارگاہ میں کم از کم 2 مرتبہ یہ باتیں آپ کے حوالے کر چکا, لیکن میرے موضوع میں ہے تو آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ حسین نکلے کس لیے ہیں, کس لیے نکلے ہیں حسین. اس سے پہلے بہت سے لوگ تھے, اور حسین کے ساتھ بھی مکے میں اور مدینے میں بہت سے لوگ تھے کہ جو اسلام اپنے دلوں میں بسائے ہوئے تھے وہ کیوں نہ نکلے, اور حسین کیوں نکلے. ساتھ دیتے جائیں. بڑی فکری گفتگو آپ کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ نوجوانوں تک پہنچ جائے کہ مدینے میں سارے صاحبان اسلام موجود تھے. حسین کے لیے نکلنا کیوں ضروری تھا اور باقی کے لیے نکلنا کیوں ضروری نہیں تھا, حالانکہ یہ سب کے لیے ضروری تھا. اگر نہیں نکلے تو کیوں نہیں نکلے, اور حسین نکلے تو کیوں نکلے. یہ بالکل وہی تسلسل ہے کہ جو علی بن ابی طالب نے بتایا کہ اب جیسے ہی جملہ کہوں گا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اور آپ تک وہ جملہ پہنچ جائے گا کہ جیسے ہی صفین میں علی ایک قتال ہو رہا ہے, تلواریں چل رہی ہیں, تلوار سے تلوار ٹکرا رہی ہے, اور ایسے میں جب وہاں پر شکست کے آثار نمودار ہوئے, یعنی جب بھی باطل شکست خوردہ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا حربہ اختیار کرتا ہے کہ حق کو مجبور کر دے کہ ہم پر حملہ بند کر دو. واہ واہ, میں کہاں بیٹھا ہوں, آپ کہاں بیٹھے. کوئی نہ کوئی حربہ ایسا اختیار کرتا ہے کہ حق کو مجبور کرے کہ جنگ بند کرو. ادھر سے قرآن نیزوں پر آئے, ٹھیک ہے, اور ادھر سے سارا معاملہ ہو گیا, اور جب معاملہ ہو گیا تو حکم قرار دیا گیا, اور ادھر سے یہ آواز آنے لگی علی نے کا قتال ہوگا. ادھر سے آواز آ رہی تھی کہ لا حکم الا للہ ولا امر الا للہ, اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں دے سکتا, اللہ کے علاوہ کوئی امر نہیں دے سکتا. تو سب نے کہا یہ علی دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کو مانتے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حکم صرف اللہ کا, امر صرف اللہ کا. یا ابو الحسن یا خلیفۃ اللہ یا خلیفۃ المسلمین آپ رک جائیے, اس لیے کہ وہ اللہ کا نام لے رہے ہیں. تو اب علی نے بتایا, کہا کہ ہاں کلمہ ان کا جملہ تو حق ہے, لیکن اس کے پیچھے جو ان کی نیت ہے وہ باطل ہے. سمجھ ہے آپ کی. میں نوجوان دوستوں سے مخاطب ہوں, بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, اور میری خوش قسمتی ہے کہ یہاں سے وہاں تک آگے پیچھے دائیں بائیں سارے نوجوان میرے افکار سن رہے ہیں, اور میرے جملے آپ کے حوالے ہو رہے ہیں. اس کو جذب و کشف کی کیفیت میں لیتے آئے. کہا کہ بھائی جملہ جو ہے وہ تو حق ہے, لیکن ان کے پیچھے جو اس کی نیت ہے وہ باطل ہے, جو مراد ہے وہ باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اگر یقیناً صحیح لوگ بیٹھے اسی بات سے سمجھ جائیں گے کہ حسین نکلے کیوں ہیں. فوراً علی نے کہا یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ان کے پیچھے جو نیت ہے وہ باطل ہے. اس لیے کہ حکم تو ہے ہی اللہ کا, لیکن اللہ آ کے حکومت نہیں کرتا, حکومت وہی کرتا ہے جس کو اللہ کہے. حاکم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, حاکم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. آدم کے دور میں حکم اللہ کا تھا یا نہیں؟ اب میں سمجھا رہا ہوں, میری بات سمجھیے گا. آدم کے دور میں حکم اللہ کا تھا, نوح کے دور میں حکم اللہ کا تھا, ابراہیم کے دور میں حکم اللہ کا تھا, داؤد کے دور میں حکم اللہ کا تھا, سلیمان کے دور میں حکم اللہ کا تھا, موسیٰ کے دور میں حکم اللہ کا تھا, عیسیٰ کے دور میں حکم اللہ کا تھا یا نہیں؟ جب حکم اللہ کا تھا تو اللہ نے آدم کو کیوں بھیجا؟ خود نبی بن کے آ جاتا. ولایت اللہ کی بات کر رہا ہوں, سمجھے اس بات کو. جب حکم آدم کے دور میں بھی اللہ کا تھا تو اللہ خود کیوں نہیں آیا؟
خود حاکم کیوں نہ بنا؟ کیوں کہا تم میرے سبارڈینیٹ تھے؟ آدم سے کہا تم میرے خلیفہ و خلاف، میرے بعد سبارڈینیٹ ہو، اس دنیا پر خلافت تمہاری ہے، ہم تمہیں بھیج رہے ہیں، کیوں خود کیوں نہیں آ رہا؟ خود کیوں نہیں آ رہا؟ خود حاکم کیوں نہیں بن رہا؟ چھوڑ دو سب کو۔ سلیمان، جناب سلیمان کو حکومت کیوں دی؟ خود کیوں نہیں حاکم بن گیا کہ بتاتا کہ ہم ملک کو کیسے چلاتے؟ تو اب اس کو تصور کریں، اس کو یقین کریں کہ یہی کہہ پایا کہ حکم اور امر اللہ کا ہوتا ہے، لیکن حاکم اللہ بنا، اولی الامر اللہ بنا، اور اولی الامر اور حاکم من اللہ، وہ اللہ سے حکم لیتا ہے اور اس کو نافذ کرتا ہے۔ صحیح ہے؟ وہ اللہ سے امر لیتا ہے، اللہ سے حکم لیتا ہے اور اسے نافذ کرتا ہے۔ یہ ہے۔ اب ضروری ہے حضرت آدم پر کہ وہ بتائیں کہ میں خلیفۃ اللہ ہوں۔ یہ تو بات کہنی تھی، آپ پیچھے رہ گئے۔ اب ضروری ہے حضرت نوح پر کہ وہ بتائیں کہ میں خلیفۃ اللہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اب واجب ہے حضرت ابراہیم پر کہ وہ نمرود کو بتائیں کہ میں ہوں اللہ کا نمائندہ۔ اب واجب ہے حضرت داؤد پر کہ وہ دنیا کو بتائیں کہ میں ہوں خلیفۃ اللہ۔ اب واجب ہے حضرت سلیمان پر کہ وہ امت کو بتائیں کہ میں ہوں اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حاکم۔ اب واجب ہے حضرت موسیٰ پر کہ وہ دنیا کو بتائیں کہ میں ہوں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ۔ اب واجب ہے حضرت عیسیٰ پر کہ وہ دنیا کو بتائیں کہ میں ہی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ ہوں۔ اب واجب ہے مصطفیٰ پر کہ وہ دنیا کو بتائیں کہ میں ہی اللہ کی طرف سے حجت ہوں۔ تو مجھے بتاؤ، یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ قیامت تک یہ دنیا حجت خدا سے خالی نہیں رہے گی۔ تو علی یہی بتا رہے تھے کہ آدم سے مصطفیٰ تک جب ہر نمائندے پر یہ بات واجب تھی کہ وہ بتائے کہ میں ہوں خلافت کا حقدار، میں ہوں حاکمیت کا حقدار، اور میری طرف سے یہ حکم چلے گا اور میں ہی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ نمائندہ ہوں۔ تو علی نے یہی کہا کہ آدم سے مصطفیٰ تک جب کوئی خاموش نہ رہا تو میں کیسے خاموش ہو رہا؟ واہ واہ، کیا بات! تو جو ہے تو علی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ بتانا ہے کہ حاکمیت میری ہے، حاکمیت میری ہے، حکم اللہ کا ہے، حاکم میں۔ یہ علی اس لیے نہیں چاہ رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ علی کو کوئی کم اور حرص تھی خلافت میں، یا حاکمیت کی تما و حرص یا لالچ تھی کہ مجھے حکومت مل جائے۔ نہیں، وہ حکومت لے کے کیا کرے گا کہ جس کو لوگ خدا بنانے پہ تیار تھے اور اس نے خدا بننے سے انکار کر دیا۔ یہ جو علی کی طرف سے اقدام تھا، یہ جو علی کی طرف سے اقدام تھا، یہ اس لیے تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ سمجھے اس بات کو؟ تاکہ حجت تمام ہو جائے، کل تو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں اگر اللہ کا نمائندہ بتاتا تو ہم اس کے ساتھ ہو جاتے، ہمیں کوئی اللہ کا نمائندہ بتاتا تو ہم اس کے ساتھ ہو جاتے۔ تو اب اس لیے حسین نکلے، تو سمجھ گئے تو میرا سلام ہے، اس لیے حسین نکلے تاکہ بتائیں کہ حاکمیت ہماری، اللہ نے ہمیں حاکم چنا، اللہ نے ہمیں اپنا نمائندہ چنا ہے، ہم اللہ کی طرف سے منصوص ہیں، ہم اللہ کی طرف سے مخصوص ہیں۔ اس لیے حسین نے اقدام کیا، اور جب پہنچے ہیں تو اب وہ مباہلے کا منظر سامنے ہے، وہ مباہلے کا منظر سامنے، ادھر حسین ہے اور ادھر اگر حسین ہے تو اکیلے حسین نہیں ہے، حسین من نیت رسول کی منزل پر ہیں۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ ادھر حسین اکیلے نہیں ہے،
ادھر حسین منی وانا من الحسین، یعنی حسین اگر کہیں پر بھی آ جائے، کوئی ہے میرا ساتھ دینے والا؟ رحمت رہے آپ جیسے سن رہے ہیں صبح کے اس وقت، یعنی حسین منی وانا من الحسین کی حدیث بتا رہی ہے کہ اگر حسین کہیں پر بھی آ جائیں تو حسین نہ سمجھنا محمد آ گئے ہیں۔ نیت کی منزل پر تو ادھر تنہا حسین نہیں تھے، ادھر پورا لشکر مباہلہ تھا، یعنی حسین کی شکل میں محمد بھی تھے، علی بھی تھے، بنت رسول بھی تھی، حسن بھی تھے۔ اور میرے عزیزوں ادھر تو مسئلہ یہ ہوا کہ صرف 5 بھائی مباہلے میں صرف 5 تھے کہ جو سچے تھے، ادھر تو حسین چھانٹ کے 72 لے کے آ گئے۔ فرمایا تو اب ادھر ایک مباہلے کا منظر کہ حسین آ گئے اور حسین نے میدان جہاد میں شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط ہو کر، شیشہ پلائی ہوئی دیوار کا مطلب تو سمجھو کہ کون ہے شیشہ پلائی ہوئی دیوار؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اپنے برابر والے سے پوچھ لیجیے گا کہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو اب حسین شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح جم گئے اور جم کر بتایا کہ ہم کٹ جائیں گے، ہٹیں گے نہیں۔ کیا بات، ہم کٹ جائیں گے، ہٹیں گے نہیں، ہم ہٹیں گے نہیں۔ اور اس لیے حسین نے بتایا کہ جدھر ہم ہیں ادھر رحمت، جدھر ہم ہیں ادھر رحمت، اور جدھر ہم نہیں ہیں ادھر زحمت، جدھر ہم نہیں ہیں ادھر زحمت۔ چپ ہو گئے آپ اور اپنے مقررہ وقت میں مجھے گفتگو کو کامل کرنا، جدھر ہم نہیں ہیں ادھر زحمت ہی زحمت ہے۔ توجہ ہے نا؟ یہ رحمت کا لفظ آیا کہاں سے؟ یہ کیا بندوں کا بنایا ہوا ہے؟ ایک درود بھیجتے ہیں نا آپ، اس درود کے مطلب میں کیا لکھا جاتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پروردگار درود بھیج محمد و آل محمد پر، تو درود کا لفظ آ گیا۔ تو درود کا مطلب کیا ہے؟ کہ درود کا مطلب یہ ہے رحمت بھیج، یعنی آل محمد و آل محمد کی، محمد و آل محمد کی رحمت میں مزید اضافہ کر، یعنی وہ ہیں تو رحمت لیکن اور بھی بڑھا دے، اور بھی بڑی رحمت کر دے۔ اسی لیے مسلسل قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو صرف اور صرف رحمت بنا کر بھیجا۔ اور اے نبی ہم نے آپ کو پاکستان کے لیے صرف نہیں، ہم نے آپ کو مکہ مدینے کے لیے صرف نہیں، ہم نے آپ کو حجاز و یمن کے لیے صرف نہیں، ہم نے آپ کو وہاں تک رحمت بنا کر بھیجا جہاں تک ہم رب ہیں۔ یہ ہے ایسا بات، اس پر مجھے فخر ہے، وہاں تک رحمت بنا کر بھیجا۔ کیا بات کہ جہاں تک ہم رب ہیں، ہم نے وہاں تک آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، وہاں تک۔ یہ اللہ جو ہے نا پروردگار ہمارا اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جو اس وقت ویڈیو کے ذریعے ہمیں دیکھ رہے ہیں انہیں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اور جو آل محمد پر یقین نہیں رکھتے اللہ انہیں دیکھے گا۔ کیا بات، کیا بات، زندہ باد۔ توجہ ہے نا؟ اس وقت پوری کائنات اس کے مشاہدے میں ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے اور مسلسل دیکھ رہا ہے، کہیں بھی اس کی نظر ادھر ادھر نہیں ہٹتی، حالانکہ ہماری طرح کی اس کی نگاہ نہیں، ہماری طرح کے کام نہیں ہے، لیکن سنتا علیم ہے، سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، بس علم ہی وہ رکھتا ہے، بلکہ وہ علم رکھتا نہیں، وہ ہے ہی علم۔
اس پر بات ہوگی آگے آنے والی تقریروں میں. تو اس نے کہہ دیا کہ ان اللہ سمیع علیم. سمیع علیم, اللہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی, ہر بات کی خبر رکھتا ہے, ہر بات کا علم رکھتا ہے, ہر بات سنتا ہے, جب سنتا ہے تو دیکھتا بھی. سمیع بصیر بھی ہے, سمیع بھی ہے, بصیر بھی ہے. توجہ فرما رہے نا, اللہ سنتا بھی ہے اور ہر بات کا علم رکھتا ہے. ایک آیت میں اللہ نے, جہاں سے میں نے آیت پڑھی ہے, تو اگر آپ کی اجازت ہو تو آیت پوری پڑھ لوں. بسم اللہ. جہاں سے میں نے یہ پڑھا لیا ہے کہ ان اللہ سمیع علیم, اللہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی. سورہ بقرہ کی آیت میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. اللہ نے کہا کتب علیکم, جو لفظ ہے نا کتب علیکم, یہ کئی مقامات پر آیا. جب آ جائے کتب علیکم, اس کا مطلب ہے ہم نے واجب قرار دیا. کتب علیکم الصیام, ہم نے تم پر روزوں کو واجب قرار دیا. ابھی آیت نہیں پڑھ رہا, پہلے تو پورا مجمع دائیں بائیں آگے پیچھے. مجھے اس بات کی گارنٹی دے کہ جب یہ لفظ آ جائے کہ ہم نے تم پر واجب قرار دیا, تو اس حکم میں نبی بھی شامل ہے یا نہیں؟ بھائی روزہ نبی پر واجب ہے, سب سے پہلے نبی پر واجب ہے, سب سے پہلے نبی پر واجب ہے. اگر حکم نماز آیا ہے تو سب سے پہلے نماز نبی پڑھے گا. یعنی جو حکم امت کے لیے مستحب ہوتا ہے نبی کے لیے واجب ہوتا ہے, اور جو حکم امت کے لیے واجب ہوتا ہے نبی کے لیے واجب الاوجب, سب سے بڑا واجب ہوتا ہے. تو جب لفظ آ گیا کتب علیکم, ہم نے لکھ دیا, واجب قرار دے دیا, تو اس کا مطلب ہے نبی بھی اس میں شامل ہے اور سب سے پہلے نبی پر واجب قرار دیا. کیا واجب قرار دیا؟ کتب علیکم اذا حضر الیکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. اجازت ہے کہ ترجمہ کروں؟ دیکھیے محنت کی ہے میں نے پہلے آپ نے اقرار کیا ہے کہ نبی پر ہر حکم پر عمل کرنا واجب ہے. اگر ذہین ہے اشارہ سمجھیں گے تو میں ترجمہ کروں, اگر ذہانت ہے, فراست ہے, ترجمہ صرف اشارے سے سمجھ جائیں گے تو ترجمہ کرتا ہوں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے. اللہ نے کہا اے نبی ہم نے آپ پر واجب قرار دے دیا, پوری امت سے کہا ہم نے سب پر واجب قرار دے دیا کہ جس کی موت کا وقت آ جائے وہ اپنے ورثے کے بارے میں وصیت کر کے جائے, اپنے والدین کے لیے, اپنے اقربا کے لیے. یہ سلامت رہے ادھر سلامت رہے. آپ نے میری مشکل آسان کر کہ جو بھی تم میں سے ہے وہ جب اس کی موت کا وقت قریب آ جائے تو وہ اپنے ترکے کے بارے میں وصیت کرے. وصیت واجب ہے, جب امت پر واجب ہے تو نبی پر اوجب ہے. تو جب نبی پر اوجب ہے تو مجھے دکھانا پڑے گا امت کو کہ نبی نے وصیت کس کے لیے کی ہے. تو جس کے لیے وصیت کرتا ہے اسی کو تو وصی کہتے ہیں. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. اس کی اگلی آئے اس سے بھی زیادہ حساس, اس سے بھی زیادہ حساس. ابھی تو کہہ دیا نا کہ ہم نے واجب قرار دیا ہے کہ اپنے ترکے کے بارے میں وصیت کر کے جاؤ. اس کے لیے امت کے لیے نہیں, اپنے والدین کے لیے اور اپنے اقربا کے لیے. اقربین, اقربین, اپنے اقربا کے لیے. اقربا, اقربا جمع, اقربین جمع, اور جب جمع کا واحد ہوگا تو قربا. جب جمع کا واحد ہوگا تو قربا. یہی تو 1400 برس سے کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی وہ باغ یہودیوں نے نبی کو دیا تو فوراً اللہ نے کہا وہ آتے ذی القربا حقہ, اپنے قربا کو دے دو.
توجہ فرمائیے آپ نے، توجہ فرمائی نا آپ نے. اب اس کے بعد کیا ہے؟ فمن بدلہ، اللہ اکبر، فمن بدلہ، اور جس نے اس حکم کو بدلا، من بعد ما سمعہ، جبکہ وہ اس کو سن چکا ہو، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، ہاں پھر اس حکم کی تبدیلی کا گناہ اسی کی گردن پر آئے گا جس نے حکم بدلا. اللہ اکبر. اب اللہ کہتا ہے ان اللہ سمیع علیم. آپ سمجھے کہاں پہ اللہ نے کہا ہے میں سنتا بھی ہوں اور سب مجھے علم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ. تو اللہ سمیع بھی ہے اور اللہ بصیر بھی اور اللہ علیم بھی. اور جب علیم کی بات آئی تو اللہ کہتا ہے بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے، ہر شے کا علم رکھتا ہے. جو تم چھوڑ رہے ہو اس کا بھی علم، جو تم لے کے جا رہے ہو اس کا بھی علم، جو تمہارے پاس ہے اس کا بھی علم. ہر علم اللہ کے پاس ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ دیکھو ہمارے تمام اوامر، ہمارے تمام احکامات پر عمل کرتے رہو. تمہیں پھر عزت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، عزت تمہیں ڈھونڈتی بھی آ جائے. ضعیف لمحہ بیٹھا ہے، میں نے تو جملہ اتنا بڑا کہہ دیا ہے، کاش کہ ہم اور آپ بھی اندر جو دل میں اور جو ذہنوں میں بعض چیزیں جاگ رہی ہوتی ہیں وہ اگر پڑھ لیتے تو آپ اس وقت سرشار ہو جاتے کہ میں کہاں پر ہوں. لیکن کچھ چیزیں اشاروں میں ہی بیان کی جاتی ہیں، اشاروں ہی میں بیان کی جاتی ہیں، تو اشارے ہی سمجھا کریں. توجہ فرمائیے آپ. توجہ فرمائیے آپ، بیٹھ جائیں کہ بھائی کچھ چیزیں اشاروں ہی سے سمجھی جاتی ہیں. توجہ فرما رہے ہیں، میری طرف رہیے گا. تو اب اللہ یہ کہتا ہے کہ تم ہمارے ہر امر پر عمل کرو، ہر امر پر عمل کرو، ہر حکم پر عمل کرو. تو عزت تمہارے پیچھے ہے، تمہیں عزت تلاش کرنے کی ضرورت ہے. ادھر جاؤ ادھر جاؤ، عزت کیسے ملے گی کیسے ملے گی؟ قارون بن جاتے، قارون بن جاتے عزت ملے گی. اچھا نہیں مل رہی، دولت جمع کرتے عزت نہیں مل رہی، مال جمع کرتے عزت نہیں مل رہی. یعنی انسان نیچے جاؤ، اس کو ہٹاؤ، نیچے جاؤ. بیٹھ جاؤ یار. کنٹرول کر لو. دل کے باغ سے بلند درود پڑے محمد والے. جو ہے میری جانب بسم اللہ. مجھے دیکھ کر میں صرف یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کا امر کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے کہ حکم اور امر پر عمل کرو، عزتیں تمہارا پیچھا کریں گے، عزتیں تمہارا پیچھا کریں گی. پھر تمہیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم عزت کیسے تلاش کریں. ہم حکومت لے لیں ہمیں عزت مل جائے گی، ہم دولت لے لیں ہمیں عزت مل جائے گی، ہم گاڑیاں خرید لیں ہمیں عزت مل جائے گی، ہم بنگلے لے لیں ہمیں عزت مل جائے گی، درہم و دینار جمع کریں ہمیں عزت مل جائے گی، کرپشن کریں ہمیں عزت مل جائے گی، عہدہ لے لیں عزت مل جائے گی، منصب لے لیں عزت مل جائے گی، لوگوں کو ذلیل کریں عزت مل جائے گی. کہا نہیں، ایسا نہیں ہے. کہ یہ بتاؤ ایک طرف موسیٰ ہے، ایک طرف فرعون ہے. ایک طرف موسیٰ ہے، ایک طرف فرعون ہے. دولت کس کے پاس؟
توجہ میری طرف، اور میں اپنی گفتگو سے متصل ہوں. ایک طرف فرعون ہے، ایک طرف موسیٰ ہے، ایک طرف نمرود ہے، ایک طرف ابراہیم ہے. نہیں بات آ رہی، بات نہیں پہنچ رہی. چلو شروع سے چلتے ہیں. ایک طرف آدم ہے، ایک طرف شیطان ہے. سلامت ہے. ایک طرف آدم ہے، ایک طرف شیطان ہے. ایک طرف نوح ہے، ایک طرف نوح کی بیویاں. ایک طرف ابراہیم، ایک طرف نمرود. ایک طرف موسیٰ، ایک طرف فرعون. ایک طرف عیسیٰ، ایک طرف بنی اسرائیل. ابھی تو بات میں نے کہی نہیں. ایک طرف آدم، ایک طرف فرعون، ایک طرف شیطان. شیطان کے پاس بڑی پاور ہے، بڑی پاور ہے. ہر جگہ جا کے بہکاتا ہے، سامنے نہیں آتا، غیب میں رہ کر بہکا رہا. تو غیب میں رہ کر بہکانے والے کے پاس اتنی پاور ہے تو غیب میں رہ کر راہ بتانے والے کے پاس بھی پاور ہونا چاہیے. یہ سارا علم اللہ نے اسے دیا، اختیار دے دیا تجھے. چاہے جتنا بہکا سکتا ہے بہکا لے. لوگوں کے نطفوں میں شامل ہو جا، لوگوں کے خون میں شامل ہو جا، صراط مستقیم پر بیٹھ جا، دائیں بائیں آگے پیچھے سب جگہ سے بہکاتا رہے، وسوسے ڈالتا رہے. ٹھیک ہے، یہ سب اللہ نے اس کو اجازت دے دی، اذن دے دیا. اسی کے حکم سے، اسی کے اذن سے آج وہ پاور لیے ہوئے ہے. تو غیب میں رہ کر راہ بتانے والے کے پاس بھی وہی پاور ہے. اس طرح وہ بہکاتا ہے، اسی طرح یہ راہ بتاتا ہے. آدم اور شیطان، نوح اور قوم نوح، ابراہیم اور نمرود، موسیٰ، فرعون، عیسیٰ، بنی اسرائیل. تو اب آدم کے پاس علم، شیطان کے پاس بہکانے کی پاور. عزت کس کا؟ صاحب عزت کون؟ تو معیار کیا ہے کہ آدم پر سلام، شیطان پر لعنت. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ یعنی جو صاحب عزت ہوتا ہے اس پر سلام ہوتا ہے، وہ علیہ السلام ہوتا ہے. اور جو صاحب عزت نہیں ہوتا وہ علیہ اللعن ہوتا ہے. تو اب آدم علیہ السلام، شیطان علیہ اللعن. شیطان کے پاس عزت نہیں ہے، کوئی شیطان کی عزت نہیں کرتا. حد تو یہ ہے کہ حاجی بھی جا کے پتھر مارتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا ہوا کتنے شیطان ہیں. جو ہے تو حاجی بھی پتھر مارتے ہیں. یعنی حاجی جن کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوتے وہ بھی شیطان کو ذلیل سمجھتے. تو جب حاجی کسی کو ذلیل سمجھے تو وہ صاحب ذلت ہی ہوگا نا. تو شیطان صاحب ذلت، آدم صاحب عزت، نوح صاحب عزت، قوم نوح صاحب ذلت. حضرت ابراہیم کے پاس عزت، نمرود کے پاس دولت. تو نمرود دولت مند ہوتے ہوئے بھی صاحب عزت نہیں، اور ابراہیم غریب ہوتے ہوئے صاحب عزت. موسیٰ صاحب عزت، فرعون ذلت والا. حالانکہ فرعون کے پاس ساری دولت موجود، حکومت موجود، حکومت موجود، حکومت موجود، حکومت موجود، حکومت موجود، لیکن اس کے باوجود فرعون صاحب عزت نہیں، صاحب عزت نہیں. اسی طرح عیسیٰ صاحب عزت، بنی اسرائیل صاحب ذلت. اب آ جاؤ، عزت کا معیار آگے بڑھ رہا، عزت ختم نہیں ہو رہی. اس لیے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک اللہ نے یہ اعلان نہیں کیا تھا، لیکن جب مصطفیٰ کی بات آئی تو اللہ نے اعلان کیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. آگے سنو، عزت اللہ کے لیے ہے، یا اللہ کے لیے ہے یا مصطفیٰ کے لیے ہے. اتنے سلامت رہے. بات بالکل تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو گئے. یا تو عزت اللہ کے لیے ہے یا اس کے رسول کے لیے، تیسرے کے لیے بھی. اور وہ تیسرے ہیں مومنین. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کہا کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے. عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے. ابھی روکتا ہوں، ابھی آگے بڑھوں گا، اس آیت کو یہی پر روکتا ہوں، پلٹوں گا واپس. عزت رسول کے لیے، تو مصطفیٰ صاحب عزت. اب
تم مجھے بتاؤ مصطفیٰ کے مقابلے پہ کون کون آیا؟ ابو جہل ذلت والا، ابو لہب ذلت والا، اور جتنے پیغمبر کے سامنے آ گئے سب کے سب صاحب ذلت۔ حالانکہ پیغمبر کے سامنے جو آئے سب بڑے مال و دولت والے تھے، درہم و دینار والے تھے درہم و دینار والے تھے، صاحب مال و دولت، لیکن عزت جناب مصطفیٰ کے پاس، عزت مصطفیٰ کے پاس، عزت مصطفیٰ کے پاس، ذلت ابو جہل کے پاس۔ چلو اب دوبارہ سے چلتا ہوں، عزت آدم کے پاس، ذلت شیطان کے پاس، عزت نوح کے پاس، ذلت قوم نوح کے پاس، عزت ابراہیم کے پاس، ذلت نمرود کے پاس، عزت موسیٰ کے پاس، ذلت فرعون کے پاس، عزت عیسیٰ کے پاس، ذلت بنی اسرائیل کے پاس، عزت مصطفیٰ کے پاس، ذلت ابو جہل کے پاس، عزت علی کے پاس، ذلت عزت حسین کے پاس، ذلت یزید کے پاس۔ تو اب دیکھنا پڑے گا کہ عزتوں کا معیار کیا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ہمارے امر نہیں پر عمل کرتے جاؤ، اب تمہیں عزتوں سے نوازتے جائیں گے، اس لیے بات ختم ہو گئی۔ اس لیے اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور مومنین کے لیے، مومنین کے لیے۔ اب کل یہی سے بات آگے بڑھائیں گے کہ یہ مومنین ہیں کون مومنین ہیں؟ جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہماری دی ہوئی عزت، ہم نے ان کو عزتیں عطا کی۔ تو جہاں پر اللہ کی دی ہوئی عزتیں ہوتی ہیں وہاں پر کبھی بھی غلبہ ختم نہیں ہوتا، غلبہ ختم نہیں ہوتا، غلبہ انہی کا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اذکرونی فاذکرکم، تم ہمارا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے، تم ہمارا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے۔ تو ہم صبح ذکر کرتے ہیں، ظہرین میں ذکر کرتے ہیں، مغربین میں ذکر کرتے ہیں، اور بیچ میں بالکل فاصلہ ہے، ختم ہو گئی بات، اور ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ چاہتا ہے کہ مسلسل ذکر مسلسل ذکر ہو، اور ذکر بھی ایسا کہ آنکھیں بھی ذکر کر رہی ہیں، کان بھی ذکر کر رہے ہیں، ذہن بھی ذکر کر رہا ہو، دل بھی ذکر کر رہا ہو۔ ایسا ذکر کہ مسلسل تسلسل کے ساتھ ذکر ہو، تسلسل کے ساتھ ذکر ہو، یعنی دل میں محبت آ جائے، یہی ذکر ہے۔ کان سے سنو، یہی ذکر ہے۔ آنکھوں کو استعمال کرتے ہوئے جائے ذکر میں پہنچ جاؤ، یہی ذکر ہے۔ تو تسلسل ذکر اللہ چاہتا ہے مسلسل ذکر ہو جائے، مسلسل ذکر ہو جائے۔ پیغمبر تشریف فرمائیں اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرمائیں، اور ایسے میں حسین بن علی آ گیا، نواسے کو سینے سے لگا کر رونے لگے۔ تو ام المؤمنین نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ گریے کا سبب کیا؟ کہا یہ میرا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر مارا جائے گا، اور اللہ نے مجھ سے کہا جو اس کے قبر کی زیارت کرے اس کو 1 حج مقبولہ کا ثواب، وہ حج جو میرے ساتھ کیا ہوا۔ ام المؤمنین متحیر ہو گئے، یا رسول اللہ 1 حج کا ثواب جو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ رسول اللہ نے کہا عائشہ 1 نہیں بلکہ 2 حج کا ثواب۔ ام المؤمنین پھر متحیر ہوئی، 2 حج کا ثواب؟ کہا نہیں ہے 3 حج کا ثواب۔ یعنی متحیر ہوتی جا رہی ہیں اور پیغمبر حج کا ثواب بڑھاتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ 90 حج کی بات آ رہی، جو قبر حسین کی زیارت کو جائے گا اس کا ثواب 90 حج مقبولہ، صرف حج نہیں، وہ حج جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہو، اور وہ جو میرے ساتھ حج کیا ہوگا اس کا ثواب ملے گا۔ حدیث محفوظ ہو گئی، ام المؤمنین نے حدیث محفوظ کروایا، حدیث محفوظ کروایا۔ زمانہ آگے بڑھا، علامہ حلی نے یہ حدیث سن پڑھی، بڑے محقق گزرے، پڑھ کر متحیر ہو گئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کس سے پوچھیں؟ تو ذہن میں آیا وہی جو اللہ کی طرف سے صاحب عزت ہے، وہی جو اللہ کی طرف سے ولایت لیے ہوئے، اس سے پوچھیں، لیکن وہ تو غیبت میں ہے، کیسے رابطہ کریں؟ تو کہا کہ مسجد سہلا میں 40 شب جمعہ جو عبادت کرے گا اور جو نماز پڑھے گا امام اعظم سے ملاقات کے لیے، 40 میں شب جمعہ اس سے ملاقات ہو جائے گی، 40 شب جمعہ۔ علامہ حلی نے
مسجد سہلا نمازیں پڑھی عبادتیں 40واں کی شب آ گئی 40ویں شب بھی عبادت کر لی اعمال انجام دیے ملاقات نہیں باہر نکلے چلنے لگے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی برابر سے چلنے لگے کہا کہ علامہ ہلی کچھ پریشان لگ رہا تھا کہا جی ہاں 40 شب جمعہ ریاضت کی کہ اپنے امام سے ملاقات ہو جائے نہیں کہا کس لیے ریاضت کر رہے تھے کس لیے ملاقات چاہتے تھے کہا کہ ایک سوال ذہن میں تھا اسے پوچھنا تھا کہا کیا سوال تھا سوال یہ تھا کہ حسین کی قبر کی زیارت کا 90 حج مقبولہ کا سوال یہ کیسے ہو سکتا کہا کہ علامہ علی تصور کرو کہ ایک بادشاہ کہ جس کے پاس پوری مملکت کا اختیار ہے وہ چلا اپنی فوج کے ساتھ شکار کیا جنگل میں آیا ایک ہرن اسے نظر آیا ہرن کے پیچھے شکار کے لیے چلا ہرن تیز دوڑتا گیا کہ بادشاہ بھی تیز دوڑتا گیا لشکر اس کا پیچھے رہ گیا بادشاہ بہت آگے نکل گیا یہاں تک کہ بادشاہ تنہا رہ گیا جب دیکھا تو ہرن کہیں غائب ہو چکا اب یہ چاروں طرف دیکھ رہا کہیں کوئی لشکری نظر نہیں آ اس کو پیاس آ گیا بھوک لگی اس نے تلاش کیا کہیں پانی مل جائے تو دور ایک جھونپڑی نظر آئی جھونپڑی قریب پہنچا تو ایک بڑھیا جھونپڑی میں بیٹھی ہوئی اس نے بڑھیا سے کہا مجھے پیاس لگی ہے پانی پلاؤ بہت شدید پیاسا ہوں میرا دم نکل رہا بڑھیا نے کہا پانی تو نہیں ہے میرے پاس ایک بکری ہے اس بکری سے دودھ نکال کے تمہیں دیتی ہوں اس نے بکری سے دودھ نکالا ایک جامع شیر اس بادشاہ کو دیا بادشاہ نے وہ جامع شیر پی لیا کہا مجھے بھوک لگ رہی ہے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے یہ ایک بکری ہے تمہارے لیے ذبح کر دیتی ہوں اس کا سارا مال و متاع ایک بکری تھی اس نے وہ ذبح کی اور بادشاہ کو کھلا دیا اس کی پوری دولت صرف ایک بکری تھی اس نے وہ بادشاہ کو کھلا دی اس بادشاہ پر قربان کر دیا کہلی یہ بتاؤ کہ اب بادشاہ پر اس کے بدلے میں کیا واجب ہے ہندی نے کہا بادشاہ پر واجب ہے کہ جیسے اس عورت نے اپنی کل کائنات بادشاہ کو دے دی ویسے ہی بادشاہ بھی اپنی کل حکومت بڑھیا کو دے دی تو یہی بات تو میں سمجھا رہا ہوں کہ حسین نے اپنی کل کائنات اللہ کی راہ میں اتار دی کل کائنات اللہ کی راہ میں اتار دی تو اب اللہ حسین کو بدلے میں جو دے وہ اس کا اختیار ہے وہ اس کی عطا ہے میرے عزیزو یہ آنسو گریہ محض نہیں ہے آگے پہلی محرم آ گیا پہلا دن آ گیا سال کا پہلا دن اور اس لیے حسین ابن علی کے ذکر سے یہ دن شروع ہو رہا ہے یہ سال شروع ہو رہا ہے کہ حسین نے سفر کیا ہے تو اللہ کے لیے کیا ہے حسین نے سفر کیا ہے تو اللہ کے اوامر و نواہی کو آگے بڑھانے کے لیے کیا ہے حسین نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ اگر گھر لٹتا ہے تو لٹ جائے جان جاتی ہے تو چلی جائے یا اللہ تیرا نام رہ جائے تیرا ذکر رہ جائے تیرا تذکرہ رہ جائے تو آج مجھے بتائیے کہ ہم ذکر حسین کے حوالے سے ذکر اللہ ہی تو کر رہے ہیں تو میرا دل کہتا ہے جب ہم 1400 برس بعد یہاں بیٹھ کے ذکر اللہ کر رہے ہیں تو جب حسین ہوں گے تو حسین جب چلے ہوں گے بیٹھے ہوں گے کہیں رکے ہوں گے ہر وقت ذکر اللہ ہر وقت اللہ کا ذکر تو نکلے ہیں تو بس میرے عزیزوں صرف ہائے کہہ دینا ہے ہائے کہتے رہنا سینے پہ ہاتھ اگر ہو سکے تو مارتے رہنا میں کوئی زبردستی رلانے کا عادی نہیں ہوں میں تو یہ دیکھتا ہوں کس کے دل میں کربلا بسی ہوئی اس کے دل میں قبر حسین اس کے دل میں تربت حسین میں تو صرف یہ دیکھتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو زبردستی رلایا جائے آپ بنے ہی رونے کے لیے آپ بنے ہی رونے کے لیے زہرا نے صرف ایک ہی تو تمنا کی تھی کہ پاپا میرے بیٹے کو روئے گا کون کون کرے گا تو کہہ دیا تھا اللہ ایک قوم کو خلق کرے گا جو قوم حسین پر اور ان کی آل پر گریا کرے گا وہی قوم گریا کن یہاں بیٹھی ہے اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آتا ہے کہ اگر دل میں حسین ہے تو اگر دل کے دروازے پر ایسے ایسے دستک دو گے تو کربلا کا دروازہ کھل جائے گا شہر کربلا میں داخلہ مل جائے گا بیٹھے بیٹھے ہی زیارت کر لو یہاں بیٹھے ہو تو سمجھ جاؤ کربلا پہنچ گئے اپنے ذہنوں کو کربلا کی طرف منتقل کرو میرے عزیزوں حسین 28 رجب کو کوئی خوشی خوشی نہیں نکلے ہیں اس لیے کہ حسین کو مدینہ بڑا محبوب تھا کیوں اس لیے کہ حسین کے محبوب نانا وہاں رہتے تھے حسین کے نانا کی قبر تھی روز حسین آتے تھے
अपने नाना की कब्र पर सलाम के लिए आते थे, नमाज पढ़ने के बाद नाना की कब्र को सलाम करते। तो ये कैसे हो सकता है कि आज 28 रजब को रुखसत हो रहे हैं तो नाना को सलाम न करें? हुसैन चले, नाना को अलविदा कहा। लिखा ये है कि इतना रोए कि गश आ गया। हुसैन की आंखें बंद हो गई, हुसैन गश खाकर वहीं गिर पड़े। ख्वाब में देखा रसूल अल्लाह हुसैन को लिपटाए हुए हैं और कह रहे हुसैन वादा निभाने का वक्त आ गया। हुसैन जिस चीज का वादा था उसको निभाने का वक्त आ गया। हुसैन ने कहा नाना मैं भी इंतजार में हूँ और मुझे वादा याद है। हाँ खुली घर आ गए। जैसे ही घर आए तो बहन ने कहा भैया नाना की कब्र से रुखसत हो लिए, अब जरा अम्मा की कब्र को आखिरी सलाम, माँ की कब्र को आखिरी सलाम। हुसैन ने कहा ज़ैनब जरा रात हो जाए, शब के पर्दे में तुम्हें लेकर चलेंगे। हुसैन को कितना ख्याल है ज़ैनब के पर्दे पे, कितना ख्याल है ज़ैनब के पर्दे पे। जो इस जुमले को समझ गए उन्होंने हाय किया है, उन्होंने हाय कहा है। इतना ख्याल है ज़ैनब के पर्दे पे। चले, बहन को लेकर चले, बहनों को लेकर चले, जवानाने बनी हाशिम के झुरमट में चले और आगे आगे अब्बास कहते हुए जा रहे हिजाब हिजाब पर्दा करो, अली की बेटी आ रही है, हुसैन की बहन आ रही है, मेरी आकाज़ादी आ रही है। मजाल है किसी की कि कोई बाहर रह जाए कि जब अब्बास कह रहे हो शक्ल अली, हम सूरत अली कह रहा हो अली के लहजे में कि मेरी बहन आ रही है, मेरी आकाज़ादी आ रही है। पर्दे दुकानों पे गिर गए, शराब बुझ गए, बीवी चली, बीवियां चली, हुसैन के जिलों में चली। जैसे ही ज़ैनब की निगाह अपनी अम्मा की कब्र पर पड़ी, किसी बेटी से पूछना, खुदा सब बेटियों के सरों पर माँ का साया सलामत रखे, लेकिन किसी की माँ बिछड़ गई हो, चली गई हो, और वो बेटी जब माँ की कब्र पर पहुँचती है तो बेटी उसे कब्र नहीं समझती, बेटी समझती है कि माँ बैठी हुई। ज़ैनब ने अपने को कब्र ज़हरा पर गिराया, लिपटा लिया कब्र को, और एक बार रुखसारा कब्र ज़हरा पर रख कर कहा अम्मा ज़ैनब का आखिरी सलाम, अम्मा ज़ैनब का आखिरी सलाम। अम्मा अब मैं कल से तुम्हारी कब्र पर चराग जलाने न आ सकूंगी, इसलिए कि अम्मा तुमने मुझसे 3 जमादी सानी को वादा लिया था कि ज़ैनब मुझसे वादा करो जहां हुसैन जाएंगे वहां जाओगी। अम्मा आज वादा निभा रही हूँ, कल मेरा माजाया मदीना छोड़ रहा है। अम्मा कल मैं हुसैन के साथ मदीने से रुखसत हो जाऊंगी, और अम्मा मैं वादा करती हूँ कि अगर मौका मिला तो वापस आऊंगी, फिर तुम्हारी कब्र पर चराग जलाऊंगी और रूदाने सफर बयान करूंगी। बस बीवी फिजा कहती है सुन लेना जुमला, मैंने भी सीने पे हाथ रखा, जरा तुमने भी जहमत होगी सीने पे हाथ रख लो। हाँ मैं चाहता हूँ सब सीने पे हाथ रखे। एक बार जैसे ही फिजा कहती है कि जैसे ही ये बच्चे कब्र ज़हरा से उठे, अलविदा करके मुड़े, अभी मुड़े नहीं थे कि कब्र ज़हरा लरज़ रही थी, आवाज आई ए मेरे बच्चों अपने को तन्हा न समझना, जहां जहां तुम जाओगे ये उजड़ी हुई माँ, ये उजड़ी हुई माँ साथ जाएगी, ये उजड़ी हुई माँ पीछे पीछे जाएगी। बस आखिरी जुमला सुन लेना मेरे अजीजों, तैयारी हो रही है, तैयारी हो रही है। 28 रजब आ गई, कहा अली अकबर अब्बास और मोहम्मद कासिम सामान सफर तैयार करो। सामान सफर तैयार हो गया, ऊँट तैयार हो गए, सामान बाहर हो गया, मशकीज़ें बाहर हो गए, तनाज़े बाहर हो गई, सारा सामान सफर बाहर हो गया। और एक बार अब नाते लाए गए, अब हमारियाँ लाई गई। मुझे नहीं पता रोगे या चुप रहोगे, मुझे इससे कोई गरज नहीं है, इसलिए कि मैं कहता हूँ कि मैं अपने लिए मसाइल पढ़ रहा हूँ और कुछ अरवाह यहाँ आई हुई हैं, उनके लिए मसाइल पढ़ रहा हूँ। बस उन तक ये जुमले पहुँच जाए। अगर तुम भी शामिल होना चाहो तो हो जाओ, अगर तुम्हारी आवाज भी मलाइका की आवाज में मिल जाए तो तुम्हारी खुशकिस्मती होगी। एक बार अमारियां आने लगी, हाँ अमारियों पर पर्दे पड़े हुए थे, कजाबे लगे हुए थे, अमारियां बसत शान आकर बैठने लगी। दरे दौलत का पर्दा उठा, रावी कहता मैंने दूर से देखा, एक बीबी बरामद हुई, दरे दौलत का पर्दा उठा, एक 18 बरस के कड़िया जवान ने उस बीबी का शाना पकड़ा, अमारी में बिठाया। मैंने पूछा ये कौन? किसी ने बताया, किसी कनीज ने, ये मादर अली अकबर उम्मे लैला की सवाल।
ایک 13 برس کا بچہ آگے بڑھا, ایک بیوی کا ہاتھ تھام کر ہماری میں بٹھایا, ہماری کا پردہ گرا, پوچھا یہ کون؟ کہا مادر قاسم ام فروا کی سوال. کہا اسی طرح بیویاں آتی گئیں, ان کے وارث انہیں ہماریوں میں بٹھاتے گئے. ایک بار حسین کرسی ڈالے ہوئے پورا سامان سفر کا جائزہ لے رہے تھے. ایک بار در دولت کا پردہ ہٹا, کچھ کنیزیں دوڑتی ہوئی آئیں, حسین کے کان میں کچھ کہا. جیسے کیا سن رہے ہو؟ جیسے ہی حسین نے سنا, حسین استادہ ہو گئے, کھڑے ہوئے, آگے بڑھے. جب حسین آگے بڑھے, سارے جوانان بنی ہاشم آگے بڑھے. حسین نے گھر کا پردہ ہٹایا, ایک بلند قامت کی بیوی آگے بڑھی, حسین نے شانہ تھاما, دونوں محمد آگے بڑھے, ہماری کا پردہ ہٹایا. ایک بار عباس تو زانو ہو کے بیٹھے, علی اکبر نے نالین اتارے, اس بیوی نے عباس کے زانو پر اپنے قدم رکھے, حسین نے سہارا دے کر ہماری پر اس بیوی کو سوار کرایا. پردہ گرا, راوی کہتا میں کانپ گیا, کسی کو ایسے سوار نہ کرایا جیسے اس بیوی کو سوار کرایا. میں نے پوچھا یہ کون؟ آواز آئی علی کی بیٹی زینب.